السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ ناظرین، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی وہ پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کو انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیا، اور اس نے زمین میں حرکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کے لیے غذائیں اسی زمین پر مقرر کر دی، اور سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور اس میں دھواں تھا۔ پھر اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان کی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قدرت اور کمال علم کا مالک ہے۔ ناظرین، زمین اور اس میں جو کچھ بھی آج موجود ہے، یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ 2 دن میں زمین اور 2 دن میں پہاڑ، پھل، درخت، حیوانات، نباتات پیدا فرما دیے۔ زمین اور اس میں ہر چیز پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان پر پہلے دھواں تھا، پھر اس دھواں سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے، اور پھر آسمان کی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور پھر اس کی سرکش شیطان سے حفاظت فرمائی کہ جب بھی کوئی آسمان پر جانے کی کوشش کرتا تو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا مار کر اس کو دکا دیا جاتا۔ اسی طرح آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا سمائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کے بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ ناظرین، زمین اور آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں، اور زمین پر پہاڑ قائم کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اگر اس زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین حرکت کرتی رہتی۔ تو ناظرین، تصور کریں کہ اگر زمین حرکت میں رہتی تو کیا ہوتا؟ جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ لوگ گھروں سے نکل کر مر جاتے ہیں، اور کچھ کو تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا، ان سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب لکھ لو۔ ناظرین، قلم نے اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہر پھٹی، جس سے پانی کی لہر سے پھٹ کر پانی کی سطح پر ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں پانی ہی پانی تھا، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
تو اس سے پہلے تمام ضرورت کی چیزیں پیدا کی جا چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مسلسل نبی آتے رہے اللہ کی طرف سے اور ان کو راہ راست دکھاتے رہے۔ ناظرین، نبیوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر احادیث میں 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔